بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمود عبداللہ خان ہوں۔ آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ بس آج ہم بات کریں گے ہبہ پر۔ کون آدمی اپنی پراپرٹی ہبہ کر سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی غلط طریقے سے فراڈ کے ذریعے کوئی جعلی ہبہ تیار کروا لے، یا کسی کو انڈر پریشر کر کے ہبہ کروا لے، یا کسی کی مرضی کے خلاف کوئی ہبہ پاس کروا لے اپنے حق میں اور کسی کو جائیداد سے محروم کر دے، تو اس شکل میں اس ہبہ کی تنسیخ کیسے ہو سکتی ہے، اس کو کیسے منسوخ کروایا جا سکتا ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ کوئی آدمی جو کسی جائیداد کا مالک ہے، وہ اپنی آزاد مرضی سے، اپنی خوشی سے، اپنے ہوش اور حواس کے قائم ہوتے ہوئے وہ اپنی پراپرٹی کسی دیگر آدمی کو ہبہ کر سکتا ہے، کر دیتا ہے۔ اپنی بہن کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو وہ کسی کو ہبہ کر سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات اس نے ہبہ نہیں کروایا ہوتا، بلکہ اس کے بیٹوں نے یا اس کی بیٹیوں نے یا کسی دیگر شخص نے فراڈ کے ذریعے ہبہ جو ہے کروا لیا، اور جائیداد اپنے نام پر منتقل کروا لی، اور اس کے وارثان کو یا دیگر وارثان کو اگر ایک کے نام ہوا ہے تو محروم کر دیا۔ ایسی شکل میں اس ہبہ کی تنسیخ کیسے ہو سکتی ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے۔ تو گزارش یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر فراڈ کے ذریعے کسی جائیداد کا ہبہ اپنے نام پر منتقل کروا لیتا ہے، تو اس کے لیے چند ایک نکات بڑے اہم ہیں کہ جب کیس فائل کیا جائے تو آپ کے ذہن میں وہ موجود ہوں، اور آپ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہبہ کو چیلنج کریں۔ سب سے پہلی چیز اس میں جو ہے وہ ہے ہبہ کی شرائط۔ قانون یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی جب ہبہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جس آدمی کو ہبہ کیا جا رہا ہے وہ اس کو اس پراپرٹی کے بارے میں وہ اس کو آفر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر باپ اپنی بیٹی کو اپنی جائیداد ہبہ کر رہا ہے تو وہ اپنی بیٹی کو آفر کرے گا کہ بیٹا میں یہ جائیداد آپ کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، اور بیٹی کیا کہے گی؟ بیٹی اس کو قبول کر لے گی۔ تو پہلا آفر ہو گیا، پھر بیٹی نے قبول کر لیا تو وہ ایکسیپٹنس ہو گئی۔ اب تیسری چیز آ گئی کہ باپ جو ہے اس پراپرٹی کا قبضہ اپنی بیٹی کے نام اپنی بیٹی کو دے دے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں پوری ہو گئی: آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن۔ اب اگر ہبہ کی شرائط میں سے کوئی شرط پوری نہیں ہو رہی، آفر نہیں ہے، ایکسیپٹنس نہیں ہے، یا پوزیشن جو ہے وہ ڈیلیور نہیں ہو رہا، تو پھر یہ ایک بہت بڑی کمی ہے ہبہ کے اندر جسے آپ چیلنج کریں گے۔ اب دوسری چیز آ گئی کہ ہبہ جب کروایا جاتا ہے تو وہ دھوکہ اور فراڈ سے کروایا جاتا ہے۔ تو جب ہم دعویٰ دائر کرتے ہیں تو دعوے کے اندر ہم لکھتے ہیں کہ یہ ہبہ دھوکہ اور فراڈ کی بنیاد پر کیا گیا، لیکن ایسا لکھنا ناکافی ہے۔ آپ کو لکھنا پڑے گا کہ دھوکہ اور فراڈ کیسے ہوا۔ مثال کے طور پر اگر کسی آدمی کو لے جایا گیا ہے ہبہ کے لیے پٹواری کے پاس، اس کے تھم امپریشنز لے لیے گئے اور تھم امپریشنز لے کر ہبہ پاس کروا دیا گیا، جبکہ اس آدمی کو لے جایا گیا تھا اس حوالے سے کہ فرد برائے ریکارڈ چاہیے یا کسی اور کام کے لیے چاہیے۔ اب یہ فراڈ ہو گیا۔ تو اب یہ جو سورس ہے یا جو موڈ ہے، طریقہ ہے فراڈ کا، اسے آپ مینشن ضرور کریں گے دعوے کے اندر، ورنہ آپ کا دعویٰ بہت کمزور ہوگا۔ چلیں تیسرے طریقے کی طرف چلتے ہیں کہ اگر ہبہ کروایا جائے دابے ناجائز سے، انڈر پریشر رکھ کے۔ لازمی شرط یہ ہے ہبہ کے لیے کہ جس آدمی کی زمین ہبہ کے ذریعے لی جا رہی ہے، یا جو آدمی اپنی زمین ہبہ کر رہا ہے، وہ ہبہ اپنی آزاد سوچ کے ساتھ کرے گا، اپنی خوشی سے کرے گا، اپنی رضامندی سے کرے گا، اپنی مرضی سے کرے گا، اور اپنے ہوش میں کرے گا۔ یعنی اگر وہ اپنے ہوش اور حواس میں نہیں ہے تو ایسی کوئی ٹرانزیکشن، ایسی کوئی ٹرانسفر جو ہے وہ غلط ہے، وہ غیر قانونی ہے۔ تو ان چیزوں کی موجودگی بڑی ضروری ہے۔ تو جب آپ دعویٰ دائر کریں گے یہ چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی پڑے گی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم نے تین چیزوں کو ڈسکس کر لیا، ہبہ کی شرائط کو ڈسکس کیا، ہم نے فراڈ کو ڈسکس کیا، اور ہم نے دعوے ناجائز کو بھی ڈسکس کر لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب اگر ایسا ہوا کہ ایک بیٹے کو پراپرٹی ساری کی ساری دے دی گئی، جبکہ دیگر بیٹوں کو محروم کر دیا گیا، اب دیگر بیٹے جب اس کو چیلنج کر رہے ہیں تو وہ یہ نقطہ لیں گے کہ باپ نے جو ہبہ کیا ہے ایک بیٹے کے نام، وہ کسی محبت میں نہیں کیا، وہ کسی محبت میں نہیں کیا، بلکہ بیٹے نے فراڈ کے ذریعے کروایا ہے، اور یہ جو ہبہ ہوا ہے
یا دیگر وارثان کو ان کے حق سے محروم کرنے کے لیے یہ ہبہ کروایا گیا ہے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ اب پانچویں چیز جو ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے وہ ہے رپٹ روز نامچہ۔ یاد رکھیے گا اگر ہبہ ہو رہا ہے کسی ہبہ نامہ کی بنیاد پر تو پھر وہ رجسٹری یعنی ہبہ نامہ اس کو ملحوظ خاطر رکھ کر انتقال چڑھایا گیا ہے، اور اگر آپ کا ہبہ ہو رہا ہے زبانی انتقال ہے تو اس میں آپ کی رپٹ روز نامچہ کی بنیاد پر انتقال کیا گیا ہے۔ تو آپ نے دیکھنا ہے رپٹ روز نامچہ کو، انتقال از خود کچھ نہیں ہوتا۔ تو رپٹ روز نامچہ میں آپ ملحوظ خاطر لائیں گے، آپ کنسیڈر کریں گے ان ساری چیزوں کو جو ریکوائرمنٹ ہیں کسی قانون کی، کہ اس میں تھم امپریشنز ٹھیک طریقے سے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر آفر، ایکسیپٹنس اور ڈیلیوری آف پوزیشن ہے، اس کے اندر گواہان کا کیا کیا ذکر موجود ہے اور کیا کچھ اس کے اندر تحریر موجود ہے۔ اگر اس کے اندر ڈیفیشنسی ہے تو اپنے دعویٰ کے اندر آپ ان چیزوں کو ملحوظ خاطر لائیں گے اور آپ رپٹ روز نامچہ کو ترجیحی بنیاد پر چیلنج کریں گے۔ یاد رکھیے رپٹ روز نامچہ کی بنیاد پر چیلنج کیا دعویٰ مضبوط ہے، جبکہ اگر آپ اس کو نہیں لاتے تو پھر آپ کا دعویٰ انتہائی کمزور دعویٰ ثابت ہوگا۔ اس سے آگے چلتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی اس حد تک بیمار ہے کہ اس کی بیماری اس کو موت لاحق ہو سکتی تھی تو اس کو کہتے ہیں ہبہ مرض الموت، یعنی اس شکل میں اگر کوئی ہبہ پاس کروایا جا رہا ہے دیگر وارثان کو محروم کر کے تو پھر وہ ہبہ جو ہے وہ بھی خلاف قانون ہوگا، اور ثابت یہ کرنا پڑے گا کہ یہ جو ہبہ ہے یہ جو ہے اس کی مرض الموت کی صورتحال میں پاس کروایا گیا ہے۔ اس حالت میں اس کی جو ذہنی صورتحال ہے سوچنے کی سمجھنے کی وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہی ہوتی۔ اس حوالے سے اس طرح اگر کوئی ہبہ پاس کروایا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی گراؤنڈ ہے، اس کو بھی ضرور ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ ہبہ کے حوالے سے ایک بنیادی سے نقطہ یہ ہے کہ عموماً جب زبانی ہبہ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پارٹیز دونوں جاتی ہیں پٹواری کے پاس، پٹواری ان سے جو ہے وہ کوئی جو ریکوائرڈ فیس ہے وہ ان سے لیتا ہے، اور اس کے بعد میں وہ تحصیلدار سے وہ پاس کروا دیتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے ڈائریکٹلی ہبہ زبانی جس نے زمین ہبہ لی اپنے باپ سے یا اپنے کسی عزیز سے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ لیگل ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ جب کوئی انتقال یعنی زبانی انتقال درج ہوا ہبہ کا، اس کے بعد میں اس کے لیے گاؤں میں ایک جلسہ عام ہوگا، اس میں تحصیلدار وہاں پر جائے گا اور دونوں فریقین کو بلا کر انہیں سنے گا، تصدیق کرے گا، اور اس کے بعد میں وہ انتقال پاس ہوگا۔ اگر انتقال جو ہے وہ جلسہ عام کے بغیر تحصیل آفس میں بیٹھ کر یا پٹواری کے آفس میں وہ پاس ہو گیا تو پھر وہ ایسا ہبہ جو ہے اس کے اندر بہت بڑی کمی موجود ہے، اور آپ اس کی بنیاد پر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، دعوے کے اندر تحریر کر سکتے ہیں، اور اس بنیاد پر ہبہ جو ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی چیزیں موجود ہیں بہت ساری جنہیں ہم ملحوظ خاطر رکھ سکتے ہیں، لیکن چند چیزیں جنہیں میں نے ڈسکس کیا ہے وہ اگر آپ تنسیخ ہبہ کے حوالے سے کوئی دعویٰ دائر کرنا چاہ رہے ہیں تو ان چیزوں کو ضرور ملحوظ خاطر رکھیں گے تاکہ آپ کا کیس مضبوط رہے۔ اس حوالے سے اگر کوئی کویسچن آپ کے مائنڈ میں ہے تو آپ مجھے سوال کر سکتے ہیں، میرے واٹس ایپ کے نمبر پر وائس میسیج کیجیے گا، میں انشاءاللہ ہر طرح سے آپ کو اسسٹ کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کے علاوہ گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے یا اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ ملاحظہ فرمانا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب فرما لیجیے گا تاکہ اس نوعیت کی دیگر ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔